بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ویورز، آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن ساری مسلمان قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک اور ٹریجک دن ہے۔ آج ہم بات کریں گے شہادت مولا علی علیہ السلام کی اور کوشش کریں گے کہ آسان ترین الفاظ میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں اور کچھ گائیڈنس بھی لیں اور یہ بھی جانیں کہ یہ جو 19، 20، 21 اسپیشلی کے احترام کے دن ہوتے ہیں، رمضان المبارک نو ڈاؤٹ ایک سیلیبریشن کا مہینہ ہے جس میں ٹوگیدرنس ہوتی ہے، اجتماعی عبادات ہوتی ہیں، بہت سی ایسی دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہ 3 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت احترام کرنا ضروری ہے اور بہت طریقے سے آگے چلنا چاہیے۔ تو ہمیں ان دنوں کو کیسے گزارنا چاہیے اور کیا عبادات کرنی چاہیے، ان سب چیزوں سے آج ریلیٹڈ ہم گائیڈنس لیں گے۔ ہمیں آج پھر جوائن کیا ہے ہمارے ٹیچر نے، ہمارے گائیڈ نے، ہمارے مینٹور نے، بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر ہیں علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم اللہ نکالنے سلامت کا۔ رکھے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عاشق حسین بخاری صاحب نے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام بہن، بہت شکریہ۔ دن کچھ ایسا ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان کہاں سے گفتگو شروع کرے اور کہاں پہ گفتگو کو اینڈ کرے۔ یہ ایک نیور اینڈنگ کانورسیشن ہے، ایک نیور اینڈنگ ڈیبیٹ ہے، ایک ایسا دن ہے کہ اگر کسی کے بھی دل کو کھول کے دیکھنے کی کوشش کرے تو رنج، دکھ اور پین کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن بات شروع سے شروع کرتے ہیں کہ یہ خوارج کون تھے اور ان کی مولا علی علیہ السلام سے کیا دشمنی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اللہ حق کو ادھر پھیرتے جانا جدھر علی پھرتا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے افراد، فرض کر لو کبھی کوئی ایسا زمانہ آئے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور علی یکا و تنہا ایک طرف کھڑا ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ حق کے متلاشیوں کے لیے سب سے بڑا جو سنگ میل یا رہنمائی کا منارہ ہدایت ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کوئی وہام، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں رہتا، جو حق تلاش کرنا چاہتا ہے، جو حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے، جو حق کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، نہیں چلتا اس کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ مجھے حق کا پتہ نہیں چلا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاع علیٰ فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم مسلمان یہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن کاش ہم رسول اللہ کی بھی مان لیتے جو وہ منوانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یہ واضح طور پر وصیت فرمائی تھی کہ میری رحلت کے بعد، میری تدفین سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام قرآن کریم کا نسخہ مرتب کرنا ہے۔ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں جانا جب تک وہ نسخہ تیار نہ ہو جائے۔ دوسرا فرمایا تھا علی، اپنے حق کی خلافت کے لیے تم نے چل کے نہیں جانا، حق تیرے پاس چل کے آئے گا، کیونکہ تو میری امت میں کمثل کعبہ ہے۔ لوگ کعبہ کے پاس چل کے جاتے ہیں، کعبہ کبھی کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ ادوارے پہلے 3 دور خلافت گزرے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس حق سے محروم رکھا گیا،
جو دنیا والے دینا چاہتے تھے یا لینا چاہتے تھے. بے شک. اللہ نے دیا تھا حق ولایت و خلافت، نہ کوئی وہ چھین سکا ہے نہ کوئی چھین سکے گا. علی نہ تو تخت و تاج کا محتاج تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. یہ تخت و تاج اس کے محتاج تھے، لیکن ظاہری ذمہ داری جو خلافت کی آپ کے کندھوں پہ اس احتجاج کے ساتھ ڈالی گئی کہ اے علی، اگر آج آپ نے اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا تو ہم سب روز قیامت خدا کے دربار میں شکایت کریں گے کہ ہم تو علی کے دروازے پر گئے تھے کہ یہ امر خلافت سنبھالو اور اس اسلام کو اسی حالت میں نافذ کرو جیسے رسول اللہ کے زمانے میں تھا، لیکن علی نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس کے جواب میں علی نے یہ فرمایا تھا اگر حاضرین کا احتجاج نہ ہوتا تو علی کبھی یہ سب منصب کو قبول کرنے کو تیار نہ تھے. بیعت ہو گئی. اب یہاں ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام اہل مدینہ نے بیعت کی، بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر بیعت کی، لیکن جب علی علیہ السلام بیعت لینے کے لیے آ رہے تھے، مسجد نبوی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم سے بھری ہوئی تھی اور آپ خستہ لباس تھا، پرانا پیوند زدہ لباس تھا، اور اس حالت میں مسجد میں داخل ہوئے. لوگ سوچ رہے تھے خلیفہ آ رہا ہے، بہت بڑا شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے گا. حتیٰ کہ ایک نے کہہ دیا فقیر تیرا یہاں کیا کام ہے، آج تو ہم نے اپنے امیر اور خلیفہ کی بیعت کرنی ہے. تو جناب کمبر نے کہا خبردار، یہی وہ تمہارا امیر ہے جس کی تم بیعت کرنا چاہتے ہو. سبحان اللہ. بیعت کے معنی ہے اپنے آپ کو سب کچھ بیچ کے دوسرے کے حوالے کر دینا. یہی وجہ ہے کہ شیعہ نقطہ نظر میں بیعت صرف اور صرف امام معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی بیعت نہیں ہے. صحیح. بیعت ہو گئی، علی ابن ابی طالب نے اقتدار سنبھال لیا. حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں جتنے گورنر مقرر کیے گئے تھے، بہت سوں کو تو حضرت عثمان نے معطل کر دیا، لیکن بہت سے جو ہیں ان کو معطل نہ کیا. ان میں سے امیر معاویہ ہیں جنہیں مسلمان خال المومنین کہتے ہیں. یہاں بھی دوہرا معیار ہمارے سامنے آتا ہے. ایک طرف تو ہم رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن کی نص کے مطابق وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ رسول کی بیویاں اس کی مائیں نہ ہوں. جی، لیکن اگر حضرت ام حبیبہ کا بھائی ماموں بن سکتا ہے تو سب سے پیاری امی ام المومنین حضرت عائشہ کا بھائی محمد ابن بکر ماموں کیوں نہیں بن سکتا؟ صحیح. جی بھی ان کو بھی ماموں کہو. ادھر تو خال المومنین اور ادھر آ کے چپ. وجہ کیا ہے کہ محمد حضرت عائشہ کا سکا بھائی ہے، حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، لیکن تربیت یافتہ ہے علی ابن ابی طالب کا. علی اسے اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور جس کی نسبت علی سے ہو جائے امیہ کا خاندان اس کی دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے. جی یہی وجہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں انہیں مسلمانوں سے کہ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو ماموں کیوں نہیں کہتے؟ نمبر ایک. نمبر دو، اس کا قاتل کون ہے؟ کس نے اس کو قتل کیا؟ امیر شام نے قتل کیا. کیوں قتل کیا؟ کہ جب اہل مصر نے آ کر بغاوت کی اور آ کر کہا کہ ہمیں گورنر چاہیے، ان کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا. حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے امیر شام معاویہ نے انکار کر دیا. نوبت جنگ صفین تک پہنچی. یہ جنگ کتنے مہینے جاری رہی. ہاں جی. اور اس جنگ میں جب حضرت مالک اشتر جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی خاص اور کمانڈر تھے، جنگ کرتے کرتے جب جنگ صفین کے میدان میں معاویہ ابن ابو سفیان کے خیمے میں جا کر نیزہ گاڑتے ہیں، تو اس وقت عمرو ابن عاص کی طرف سے ایک تجویز دی جاتی ہے معاویہ ابن ابو سفیان کو کہ اب علی کا کمانڈر جو ہے وہ تیرے خیمے تک پہنچ چکا ہے، اب چند لمحوں میں تیرا کام تمام ہونے والا ہے، اب جان بچانی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کرو اور قرآن کا پیغام پہنچاؤ کہ لا حکم الا للہ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تاریخ صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کر دیے گئے اور نعرہ لگانا شروع کر دیا گیا لا حکم الا للہ، سوائے اللہ کے حکم کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے.
جی علی علیہ السلام نے بارہا کہا کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، دھوکے میں مت آؤ، لیکن ایک گروہ علی کی فوج کا یہ سارا منظر دیکھ کے تلواریں پھینک دی کہ نہیں، وہ تو قرآن سامنے لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل وہ قرآن لے ہیں، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے، نہیں سن نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں لا حکم الا اللہ، ہمیں سوائے اللہ کے حکم کچھ نہیں چاہیے۔ تو علی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، یہ لفظ ٹھیک ہیں لیکن ان کی مراد کچھ اور ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر نیت خراب ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اصرار بڑھا تو ان لوگوں کا ایک گروہ کھل کے سامنے آ گیا کہ اے علی یہ تلواریں ہم جنگ نہیں کرتے، جی مذاکرات کرو۔ اب جب یہ حالات دیکھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلوار رکھ لی اور مذاکرات کے ٹیبل پہ آ گئے۔ اب جس کو ثالث کے طور پر لے جایا گیا، علی نے اس کی بھی مخالفت کی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ حقائق کو سمجھ سکے یا تسلیم کرا سکے۔ انہی لوگوں نے ضد کی کہ نہیں یہ شخص ٹھیک ہے، اور وہی ہوا کہ جب حکمین نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کو معذور کر دیتے ہیں، نہ علی کو رکھتے ہیں نہ معاویہ کو رکھتے ہیں، تو اب ان کی طرف سے نمائندہ تھا، اس نے کہا جی آپ بڑے ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں، اس نے یہی کہہ دیا۔ تو اس نے کہا جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو خلافت دیتا ہوں۔ اب جب یہ نتیجہ سامنے آیا تو یہ لوگ جنہوں نے ضد کی تھی کہ نہیں ہمیں مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا چاہیے، ہمیں قرآن کو رکھنا چاہیے، ہمیں اس نعرے کو لینا چاہیے، اب وہی لوگ علی کے مخالف ہو گئے۔ جی یہ لوگ خوارج کہلائے، صحیح جی یہ خوارج کہلائے، یہ پورا گروہ مقابلے میں آ گیا جو علی کا بھی دشمن بن گیا اور معاویہ کا دشمن بھی بن گیا۔ اچھا، اب ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ویورز، ہسٹوریکل پس منظر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر اس واقعے یا اس انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ اس کے پیچھے ایکچولی ہسٹوریکلی ہوا کیا۔ جب وہ سمجھ آتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ چیزیں کیوں ایسے پروگریس ہوئیں، اور میں کامیاب ہو گیا یہ بات کیوں کہی گئی تھی۔ بریک کے بعد سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورز، سید تنصیر زیدی کی آواز میں آپ نے سوز و سلام سنا۔ ہمارے ملک کے رناؤن اینکر پرسن ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ سنگر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن ہر رمضان المبارک اور محرم الحرام میں اور کوئی بھی اس طرح کا دن ہو تو اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، بات کو وہیں سے اٹھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ دشمنی یہاں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا، ظاہری طور پر بڑے نیک تھے، عبادت گزار تھے، لیکن وہ عبادتیں جو محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اطاعت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار اور قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے اور یہ نعرہ بلند کر رہے تھے، انہوں نے اس نعرے کو اپنا نعرہ بنا لیا کہ لا حکم الا للہ، لیکن علی علیہ السلام نے بارہا ان کو سمجھایا، لیکن اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ نہروان کے مقام پہ یہ سارے خود مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے۔ اور جو امام عادل خلیفہ راشد سے جنگ کرے گا وہ خارجی ہوگا، یعنی اس نے خروج کیا ہے، بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی، اور اس امام عادل کے ساتھ جب جنگ پہ اتر جائے تو وہ گویا کہ اس نے خروج کیا ہے، اور جو امام عادل کے خلاف خروج کرتا ہے اس کو خارجی کہا جاتا ہے، اور اسلام اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور نہ اس کے دین اور اسلام کا وہ قائل ہوتا ہے۔ یہی وہ گروہ تھا کہ جو باضابطہ ایک تیسرے گروہ کے طور پر، ایک طرف سے تو شام کی طرف سے مخالفت تھی، ایک دوسرا یہ گروہ سامنے آ گیا جو علی علیہ السلام کے قتل تک تیار ہو گیا۔ اب یہ درمیان میں کچھ اس کے لوگ کھلونا بن گئے، ایک سازشیں چلنا شروع ہو گئیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو راستے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے۔
جنگ صفین ایک تلخ ترین حقیقت ہے تاریخ اسلام کی، جس میں امام حسن علیہ السلام جنگ لڑتے رہے بابا کی معیت میں، امام حسین علیہ السلام جنگ لڑتے رہے اپنے بابا کی معیت میں، مولا علی کے سارے بیٹے جنگ لڑتے رہے۔ یہی وہ جنگ صفین تھی جس میں سرکار عباس کو غازی کا لقب ملا تھا اور علی کی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور یہ کافی عرصہ یہ جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ ایک دن حضرت مالک اشتر کے ہاتھوں کتنے یہ بیعت توڑنے والے جب واصل جہنم ہوئے تو فخر سے کہا کہ آج میری تلوار سے اتنے لوگ کٹ کے مرے ہیں جتنے آپ کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ تو علی نے فرمایا تھا کہ اپنی بیعت دوبارہ کرو، تیری تلوار میں اور میری تلوار میں بڑا فرق ہے، تیری تلوار کے سامنے جو بھی آتا گیا کٹتا گیا مرتا گیا، اور جو میری تلوار کے سامنے آیا تلوار نے آئندہ 7 پشتوں کو بھی دیکھا، اگر کوئی ایماندار نظر آئے تو اس کو چھوڑتی گئی۔ یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری، اگر نہ کہوں گا تو اس سے غلط معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے معیار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے یہ فرمان کہ اگر ساری دنیا ایک طرف کھڑی اور علی ایک طرف ہو تو علی نہ چھوڑنا، علی حق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں آنے والے لوگ کون تھے، ان کو کیا کہا جائے، ان کے بارے میں کیا سوچا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی واضح موجود ہے جو اپنے عظیم جلیل القدر اصحابی حضرت عمار یاسر کو کہا تھا کہ تجھے ایک طائفہ باغیہ قتل کرے گا، تو ان کو اسی جنگ صفین میں شہید کیا گیا۔ قتل کرنے والا حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا۔ تو گویا کہ یہ حقائق تلخ حقائق ضرور سامنے آتے ہیں، یہاں آ کر پھر لوگ یا تو سکڑ جاتے ہیں کہ ہم فیصلہ کیا کریں، کس کو حق کہیں کس کو باطل کہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ حضرت معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، بھی جہاں امام عادل موجود ہو، جہاں وسیع رسول موجود ہے، امام معصوم موجود ہے، وہاں ناس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اجتہاد کی تو وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا سوال ہی کوئی نہیں رہتا نا، there's no question anymore۔ وہ ہے ہی نہیں، وہاں تو جب اصل چیز موجود ہے تو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ پھر واقعہ اس طرح الجھا دیا گیا، بعض اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں، لیکن امامیہ نقطہ نظر کے مطابق جو کوئی بھی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو ان سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی، جو ان سے صلح کرے گا اس نے میرے ساتھ صلح کی۔ تو لہٰذا علی کے مقابلے میں آنے والا جو بھی ہے وہ باطل پر ہے اور علی جو ہے وہ حق پر ہے۔ یہ خوارج کا گروہ پھر آگے پروان چڑھا، ان سے جنگیں ہوئیں، نہروان کی جنگ میں ان کے کتنے لوگ مولا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان میں سے 9 بچیں گے اور علی کے 9 قتل ہوں گے، اور وہی کچھ ہوا، اور پھر ان خوارج کی نسلیں آگے چلتی رہیں۔ آج کے دور میں ہم مختلف ناموں کے ساتھ اس وقت جو مسلمانوں کی قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، ظاہری شکلیں ان کی مسلمانوں جیسی ہیں، نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مسلمانوں کا بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، جن کو آج کے خوارج کہا جا رہا ہے کہ یہ آج کے وہ لوگ ہیں جو علی کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ان کا ظاہری نعرہ مسلمانوں کا ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک مثال، واضح مثال داعش کی مثال ہے کہ داعش نے اسلام کا نعرہ، خلافت کا نعرہ لگایا، قتل کس کو کیا؟ نہ سنی کو دیکھا، نہ شیعہ کو دیکھا، نہ انسان کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا، اور آج سامنے آگی بات کھل کے کہ پیچھے کون تھے؟ اسرائیل تھا، امریکہ تھا، یہودی تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ پیچھے سے لابیاں کام کر رہی تھیں، ٹائٹل ان کو اسلام کا دیا گیا۔ یہی کچھ وہاں جنگ صفین و نہروان میں ہوتا رہا، اور یہ گروہ خوارج جو ہے یہ آج مختلف روپ میں آج بھی موجود ہے، اور یہ خوارج جو ہیں یہ دین سے خارج ہیں، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا کہ جو بھی امام عادل اور خلیفہ حق کے مقابلے میں آئے گا وہ خارجی کہلائے گا۔ اور یہی لوگ آگے علی کے قتل کے لیے چل پڑے، اور جس ملعون نے کل آج مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا تھا وہ بھی اسی خوارج کا ایک حصہ تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ خارجی، ابن ملجم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن نام بہت اچھا ہے، نام سے سروکار نہیں ہے، کردار سے سروکار ہے، لہذا کبھی ناموں پہ نہ الجھا کرو کہ فلاں کا نام کیسا ایسا۔ ٹھیک ہے کچھ نام بڑے متبرک، لیکن کچھ نام جو ہیں وہ نام اپنی جگہ پر ہے لیکن کردار کچھ اور بن گیا ہے۔ تو ابن ملجم اس لیے کہا جاتا ہے، عبد الرحمن بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ نام وہ متبرک ہے، لیکن جو کام اس نے کیا وہ اتنا کا ظالمانہ کام کیا کہ خلیفہ عادل امام عادل کو شہید کیا۔ بالکل، یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب آپ سے ہی گفتگو کے سلسلے کو پھر سے جاری کریں گے۔ ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بہت ہی خوبصورت اور ڈیٹیلڈ انداز میں علامہ صاحب نے بریک سے پہلے ہمارے سامنے ایک ہسٹوریکل اسکیچ پیش کیا. اب آگے بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب آپ سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ویسے تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ تو ساری دنیا جانتی ہے, صرف مسلمان نہیں ہر مذہب کا ہر انسان جانتا ہے, لیکن حضرت علی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میں شکر گزار ہوں بہن آپ کا اور سٹی 42 کے پروڈیوسر کا اور سارے سٹاف کا اور آنر کا کہ آج روز شہادت مولا کائنات ناظرین سے محبت علی کو شیئر کرنے کا موقع فراہم کیا. جہاں تک مقام علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ وجہ الکریم, تو وہ وہی ہے جو امت میں مقام اور مرتبہ قرآن کا ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو علی کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم قرار دیا ہے, جزو لازم. علامہ صاحب بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے, اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سنگت اور رفاقت کو اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اپنے حوض کوثر پر اپنے ساتھ ملاقات کے لیے بھی امت کو خبر اور بشارت دی. بے شک فرمایا قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ اس طرح جڑے رہیں گے کہ حتی یارد علی الحوض, یہاں تک کہ قرآن اللہ کا کلام اور علی مصطفیٰ کا کلام یہ مل کر میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. تو بہن اگر ہم کائنات کے علوم کا مجموعہ دیکھیں تو یہ قرآن کا کمال ہے کہ ہر صبح قرآن پڑھنے والا جب اس کے معنی و مطالب پہ علامہ صاحب غور کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ قرآن آج رات کو ہی نازل ہوا ہے اور میرے ہی مسائل کی رہنمائی پر اللہ نے نازل کیا ہے. بے شک یہ کلام اللہ کا صرف کمال ہے. اس لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم است, کتاب زندہ قرآن حکیم است, حکمت او لا یزالو قدیم است. یہ 1440 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن آج بھی ہر صبح پڑھنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے میرے پہ نازل ہو رہا ہے. تو مقام علی جب ہم اس میں دیکھتے ہیں اور اس سنگت کو دیکھتے ہیں علامہ صاحب, تو قرآن دعویٰ کرتا ہے رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات میں نہ کوئی ایسی خشک چیز ہے نہ کوئی ایسی تر چیز ہے جو میرے دامن میں موجود نہیں. گویا یوں کہنا ہوگا کہ کائنات کے علوم کا سمندر ہے قرآن, اور جب قرآن سمندر ہے اور رسول فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے اور علی قرآن ناطق ہے, یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے, جب ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سارے علوم کا مجموعہ قرآن ہے تو ساری کائنات کے علوم کا مجموعہ سینہ مرتضیٰ ہے کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت جناب علی مرتضیٰ شیر خدا, حیدر کرار فاتح خیبر داماد رسول, سر تاج بطول کا مقام اور مرتبہ, میں اور آپ تو بہن جو عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ناظرین بھی رکھتے ہیں وہ یقیناً اقبال کی اس رہنمائی میں اور بھی نور پاتی ہے کہ اقبال کہتے ہیں میں نے کائنات ساری کھنگال ڈالی ہے, میں نے 1,24,000 انبیاء کی بھی ہسٹری پڑھی ہے, میں نے اولو العزم رسولوں کو بھی پڑھا ہے, میں نے کائنات کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی پڑھا ہے, میں نے کائنات کے بڑے بڑے بہادروں کو بھی پڑھا ہے, مگر مجھے یہ مقام کسی میں نظر نہیں آیا جو علی میں ہے. تو ہم نے پوچھا اقبال وہ کون سا مقام ہے جو تو نے منفرد علی مرتضیٰ میں پایا ہے؟ تو اقبال کہتے ہیں کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. میں نے کسی کائنات میں انسان کو نہیں دیکھا جس کی زندگی کا سورج کعبۃ اللہ سے طلوع ہوا ہو اور مسجد اللہ میں جا کر غروب ہوا ہو. اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف علی المرتضیٰ ہے. علی المرتضیٰ بہن وہ ہے جو پیدا ہو تو کعبۃ اللہ ہے, جس کی نگاہ کھولے تو سامنے چہرہ رسول اللہ ہے, جس کی غذا پہلی بنے تو زبان نبی اللہ ہے, اور علی وہ ہے جس کا میدان جنگ میں ہاتھ اٹھے تو نبی پکار اٹھے گی, یہ ید اللہ ہے, یہ ید اللہ ہے.
تو گویا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات میں کئی آیات قرآنیہ آپ کے اوصاف پر، آپ کے جود و سخا پر، آپ کے زہد و تقوی پر، آپ کی عبادت و ریاضت پر نازل ہوئی، اور اس میں آپ کی شان بیان ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ کائنات کے سارے متقی اکٹھے کرو، اور اس کی امامت کو ڈھونڈنا چاہو تو میرا بھائی علی المرتضیٰ ہے۔ علامہ صاحب، جس آپ کا ایک امام المتقین، آپ کا ایک لقب امام المتقین بھی ہے، اور اب امام المتقین کو ہم کلام خدا میں جب دیکھنا چاہیں تو اللہ کا کلام اس امام سے خدائی محبت کی سند اور دلیل دیتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ پاک صرف علی سے محبت نہیں کرتا، علی کی جماعت سے بھی محبت کرتا ہے جو متقیوں کی جماعت ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے امت پہ اتنے احسانات ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ جناب علی بہادروں کا امام ہے، علی غیرت مندوں کا امام ہے، علی جرت مندوں کا امام ہے، علی فاتحین کا امام ہے، تو بے شک یہ جملے چھوٹے ہیں، اور علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقام اور مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا میں اس وقت افواج پاکستان اپنی جرت اور بہادری کا لوہا منوا چکی ہے۔ پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ نیٹو فورسز 13 سال تک دہشت گردوں کے سامنے مار کھاتی رہی، مگر یہ فوج جو جرت علی کی پاسبان ہے، جس کی جرت اور بہادری کا نشان حیدر ہے، اور پھر وہ جرنیل جس کے گھر میں ہر وقت نشان حیدر اس کی دیواروں پر اس کے بھائی میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کی صورت میں آویزاں تھا، اس کی والدہ ام الفضل نے اسے کہا، فضل نے کہا کہ بیٹے اسی حیدری جرت کے پاسبان بھائی شبیر کے تم بھائی ہو، اور ان قاتلوں کا تم خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر وہ ضرب حیدری لے کر نکلا، اور دنیا نے دیکھا کہ پھر ضرب حیدری ایسی لگی کہ آج الحمدللہ پاکستان اگر 90% پرامن ہو چکا ہے تو یہ آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کی وجہ سے ہے، جس کا ماٹو، جس کا آئیڈیل جرت علی مرتضیٰ تھی۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ علامہ صاحب بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے مقام و مرتبے پہ بات کریں گے، اور آف کورس یہ بات کرنی بھی بہت ضروری ہے جہاں پہ ہم نے اپنی بات چھوڑی کہ خوارج نے پھر آخر مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا اور وہ پھر آگے کس طرح موو فارورڈ کیا، اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عامر غلام علی خان نے بہت ہی خوبصورت سوز و سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میرے بہت ہی پیارے بھائی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز، عامر غلام علی خان غلام علی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آج وقت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں گفتگو کو واپس لے کے، جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی کہ پھر خوارج نے حضرت علی مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا اور پھر یہ امپلیمنٹ کیسے کیا گیا؟ مطلب اتنی زیادہ جرت، مطلب بہت گٹس چاہیے کسی بھی انسان میں، مطلب کسی ایسے انسان کا انتخاب کرنا، پھر اس کو برین واش کرنا، پھر اسے کہنا مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں، خوارج جب ایک گروہ کھل کے سامنے آ گیا تو اللہ ظاہر اس میں امیر شام کو علی کے دشمنوں کا ایک مسلح گروہ مل گیا، اور پہلے جو سازشیں جاری تھیں ان سازشوں کو اب ان کے ذریعے پورا کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ اگرچہ اللہ ظاہر
یہ دونوں کے خلاف گروہ کھڑا ہوا تھا، لیکن نہروان کے مقام پہ یہ گروہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، اور بہت سے خارجی تھے واصل جہنم ہو گئے۔ تو وہ جو واصل جہنم ہوئے ہیں ان میں سے ایک خاتون کتامہ کے نام سے ملونہ، اس نے ایک خارجی اسی ابن ملجم کو شادی کا لالچ دیا، مال کا لالچ دیا، کیونکہ اس کا بھائی اور اس کا باپ دونوں علی کے مقابلے میں قتل ہو گئے تھے۔ اب جو علی کی تلوار سے قتل ہوگا اس کے جہنم میں جانے میں کوئی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں نا جی۔ تو جب ان کی تلوار سے قتل ہو جائے تو لہٰذا یہ گروہ جو مکہ پہنچا، کوفہ پہنچا، علی نے اس کے بعد مدینہ منورہ کو چھوڑ کے کوفہ کو کیپٹل بنا لیا تھا۔ کوفہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم شہر ہے جہاں پر مسجد کوفہ موجود ہے۔ مسجد کوفہ دنیا کے ان مقامات میں سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، یہ روئے زمین کوفہ تھی کہ جہاں پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو گویا کہ پہلا سجدہ جو فرشتوں نے آدم کو کیا، انسانیت کو کیا، یا اپنی سر کو جھکایا عظمت انسان کے سامنے، وہ مسجد کوفہ تھی۔ بے شک آدم علیہ السلام سب سے پہلا خلیفہ خدا تھے جو مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام مسجد کوفہ میں تھے، ابراہیم علیہ السلام مسجد کوفہ میں تھے۔ تو گویا کہ عراق سرزمین انبیاء ہے، کوفہ انبیاء کا مرکز ہے۔ خود مسجد کوفہ میں 70 سے زیادہ انبیاء نے نمازیں پڑھی، ان کے مصلی موجود ہیں۔ تو تاریخ اسلام کی عظیم ترین مساجد اور مقامات میں مسجد کوفہ کا شمار ہوتا تھا، اور اس کو عروج اس وقت ملا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کے دارالخلافہ مسجد نبوی کے بعد یہ دوسری مسجد تھی جو کیپٹل کی صورت میں سامنے آئی۔ وہاں پر عدالت بھی سجتی تھی، وہاں پر خطبے بھی دیے جاتے تھے، وہاں پر لشکر بھی تیار کیے جاتے تھے، وہاں پر رفع عامہ کا کام بھی ہوتا تھا، ویلفیئر کے کام بھی ہوتے تھے۔ تو آج بھی مسجد کوفہ کا ممبر جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں کا اوین ہے، اور محراب مسجد کوفہ اسی ماہ رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر علی کی وہ مناجات جو اس محراب میں اس طرح بلند ہوتی کہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، علی غش کھا کے خوف خدا سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ مولا یا مولا یا انت القوی و انا ضعیف، اے میرے مالک، اے میرے سردار، تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، تو رحمان ہے میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ یہ پوری ایک دعائے مناجات امیر المومنین علیہ السلام موجود ہے، کتب دعا میں مفاتیح الجنان میں موجود ہے، جو مولا علی علیہ السلام ماہ رمضان میں خاص طور پر اسی مسجد کوفہ کے محراب میں پڑھا کرتے تھے۔ تو مسجد کوفہ کا ایک بہت بڑا تاریخی مقام ہے، کیونکہ یہ کیپٹل بن چکا تھا، اور یہاں سے خلافت نبوی کا جو سلسلہ خلافت راشدہ کی صورت میں مسلمانوں کے باہمی اتفاق سے سامنے آیا تھا۔ علی ابن ابی طالب تو وہ خلیفہ رسول تھے جنہیں رسول اللہ نے دعوت ذوال شیرہ میں کہہ دیا تھا کہ یا علی انت خلیفتی انت وصیی انت وزیری من بعدی، جی اسی طرح میدان غدیر میں کہہ دیا تھا کہ من کنت مولا فاز علی مولا۔ تو علی کی خلافت، علی کی ولایت کے اعلانات تو ہر جگہ ہو چکے تھے، اور ظاہری طور پر امامت کا تصور یہی ہے کہ امام اسے کہتے ہیں اس کے پاس مسند اقتدار ہو تب بھی وہ امام ہے، مسند اقتدار نہ ہو تب بھی وہ امام ہے، وہ دین کا محافظ ہے۔ اب ایک طرف علی ابن ابی طالب نالین میں ٹانکے لگانے کی گنجائش نہیں رہی، جی ابن عباس نے یہاں تک کہہ دیا مولا اب اس کی جان چھوڑ دو، تو فرمایا کہ تیری نظر میں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا مولا اگر آپ کی نسبت سے ہٹ کے دیکھا جائے اس کو کوئی مفت لینے کو تیار نہیں، لیکن آپ کی نسبت سے دیکھیں تو ساری کائنات ایک طرف اور آپ کا جوتا ایک طرف۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ دنیا، یہ حکومت، یہ اقتدار میرے نظر میں اس جوتے سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو علی جو ہے وہ اقتدار کا محتاج نہیں، امام محتاج نہیں ہے کہ کرسی کے ہو تو اس کے پاس اقتدار ہے، تو لہٰذا علی تو محتاج نہیں تھے، لیکن ایک سسٹم تھا، ایک نظام تھا، اس نظام الہی کو چلانا تھا، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بہت سی وہ چیزیں جو بدل چکی تھی پہلے ادوار خلافت میں اس کو اصلی حالت پہ لانا چاہا، کچھ کر سکے کچھ نہ کر سکے۔ اپوزیشن سب سے پہلے جو اپوزیشن بنی وہ وظائف کی وجہ سے بنی، کیونکہ خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں کچھ لوگوں کو وظائف اضافی دے دیے گئے، جی
وہ اضافی وظائف اور اقربا پروی کا جو الزام لگا اس کی وجہ سے لوگوں میں مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہی لوگ یہ توقع لے کر علی کے پاس بھی آئے تھے کہ ہمیں وظائف، جس طلحہ زبیر کا واقعہ مشہور ہے، جب علی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے آئے تو جب پہلے آپ بیت المال کا کام کر رہے تھے تو چراغ بیت المال کا جل رہا تھا، اور جب ان سے بات کرنا چاہی تو اس چراغ کو خاموش کر جب دوسرا چراغ جلایا، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے جو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیت المال کے چراغ کو خاموش کر رہے اور اپنے دیے کو جلا کے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے کیا؟ کہا کہ ہمیں شریک خلافت کر لو، نہیں ہو سکتا۔ کہا جو وظیفہ ہمیں زمانہ رسول میں پہلی خلافت میں دیا جاتا تھا وہ دیا جائے، کہ وہ دوں گا جو رسول اللہ دیا کرتے تھے۔ یہی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جو زمانہ رسول میں آپ کا حصہ تھا وہ ملے گا، تو یہ چیزیں بھی اس میں ساتھ شامل ہوتی گئیں۔ پھر حضرت عثمان کے خون کے انتقام کا ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ انتقام وہاں ہوتا ہے جب وہاں کوئی ایک قتل کرنے والا ہو، دو قتل کرنے ہو، جہاں بغاوت ہو جائے وہاں پر قوانین ساکت ہو جاتے ہیں، وہاں پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا بغاوت پہ۔ یہاں تو پورا مصر جو اٹھ کے آ گیا تھا جی، پھر علی تو بچانے والوں میں موجود تھے، علی کے بیٹے وہاں موجود تھے، تو لہٰذا کس سے انتقام لینا تھا؟ جب کہا گیا انتقام لینا ہے تو لو انتقام، 20,000 آدمی سامنے آ گیا تھا کہ لو ان سے معاملات۔ تو یہ تاریخ کے تلخ حقائق ہیں جو حقیقت ہیں وہ ہیں، لہٰذا یہی گروہ جو ہے یہ ان کا کئی فرد جو کوفہ پہنچ، جن میں عبد الرحمن ابن ملجم پہنچا اور اس عورت قطامہ ملعونہ کے بہکاوے میں آ گیا، اور اسی لالچ میں اس نے دیکھا کہ علی جو ہے وہ بغیر محافظوں کے مسجد میں آتے ہیں، اذان کہتے ہیں، تو مسجد کوفہ میں جا کے وہاں چھپ گیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں جب حالت نماز میں حالت سجدہ میں تھے تو اس بدبخت نے چھپ کے آپ کے سر اقدس پہ وار کیا۔ یہ تلوار زہر آلود تلوار تھی اور اس کی وجہ سے سر اقدس زخمی ہوا۔ دنیا میں کوئی بھی فوت ہو، قتل کر دیا جائے تو اس پہ نوحہ پڑھنے والے سب سے پہلے اس کے قریبی ہوتے ہیں، بھائی نوحہ کریں گے، بہنیں نوحہ کریں گے، بیٹیاں نوحہ کریں گی، لیکن کائنات کا یہ واحد مظلوم علی ابن ابی طالب ہے جس کا سب سے پہلا نوحہ جبرائیل امین نے پڑھا تھا وسط آسمان میں کہ اے دنیا والو، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، دین کے ارکان منہدم ہو گئے، ستاروں کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ یعنی یہ ایک دردناک نوحہ تھا جبرائیل کا جس نے پورے کوفہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور ساری دنیا متوجہ ہو گئی تھی کہ علی کی آخری اذان اور پھر یہ کوفہ۔ تو یہی صدا علی کی بیٹیوں تک بھی پہنچی تھی۔ آج کے دن علی کی بیٹیاں کس حالت میں ہیں یقیناً ہم اس کو دوسرے مرحلے میں دیکھتے ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے وہ بطول کی بیٹیوں کو پرسہ دینے کا دن ہے، رسول اللہ کو پرسہ دینے کا دن ہے، رسول کے بیٹوں کو، علی کے بیٹوں کو پرسہ دینے کا دن ہے۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، مفتی صاحب بھی اپنا حصہ گفتگو میں ڈالیں گے، اور آف کورس ہم مولا علی علیہ السلام کی سیرت پہ بھی بات کریں گے، آپ کا گھر پہ رد عمل کیسا تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ گھر سے باہر ڈیلنگ کیسی تھی، حکومت اور آپ کی جو جس کو ہم بزنس ڈیلنگز بھی ایک حد تک کہتے ہیں وہ کیسی تھی، یہ سب بات چیت ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد حنیف مدنی نے۔ السلام علیکم مدنی بھائی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی بھائی یقیناً آپ بھی آج کے دن اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کلام بھی پیش کریں گے، گفتگو کا حصہ بھی بنیں گے انشاءاللہ، لیکن کیونکہ مفتی صاحب نے ہمارے ساتھ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے ان کا، تو علامہ صاحب آپ کی اجازت سے مفتی صاحب سے بات کریں گے تاکہ وہ اپنی گفتگو ریپ اپ کر لیں، اور پھر ہم اپنی جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی ہے وہیں سے پک اپ کر لیں گے آگے سے۔ جی مفتی صاحب، بات ہو رہی ہے آج مولا کائنات کی شہادت کی، بات ہو رہی ہے مولا کائنات کے مقام و مرتبے کی، بات ہو رہی ہے مولا کائنات کی امت میں ایمان کی حیثیت سے۔ کیا بات تو ہے؟ مولا کائنات امت کے ایمان کی جان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پاک نبی علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کو اپنا مولا قرار دے کر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، تو گویا رسالت و ولایت کو اور امامت کو ایمان کا لازم حصہ ارشاد فرما دیا، اور فرمایا جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا
تب تک مجھ کو نبی اور میرے ویر علی کو اپنا ولی نہ مان لے۔ ولی کے کئی معنی ہیں سبیل علامہ صاحب۔ ولی کا بمانے مددگار بھی ہے، ولی بمانے سچا دوست بھی ہے، ولی بمانے غمخوار بھی ہے، ولی بمانے دستگیر بھی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ امت کے ولی بھی ہیں، آپ امت کے لیے کل ایمان ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ سامنے کل کفر کھڑا ہے۔ حالانکہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ قول ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبد ود کی بار بار للکار سے پریشان ہو کر حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کا باولا کتا ہے اور اس کو وہ لوگ شیر کہتے ہیں۔ تو حضور نے مسکرا کر کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کے مقابلے پر اس کو بھیجوں گا جو میرے اللہ کا شیر ہے اور جو رسول اللہ کا شیر ہے۔ تو بہن اس وقت کا جو ایک لمحے کا منظر ہے نا جی، وہی جان ایمان ہے، وہی کل ایمان ہے جس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی دستار حضور نے اتار کر علی کے سر پہ سجائی اور پھر اس کے بعد اپنی تلوار دست علی میں تھمائی اور پھر پیشانی علی پہ آپ نے بوسہ دے کر رخصت کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو کہا کہ سامنے وہ کفر کا پہاڑ کھڑا ہے اور میں اس وقت ادھر سے علی کی صورت میں کل قوت اسلام قوت کفر کے مقابلے پر بھیج رہا ہوں۔ وہ دنیا کا کتا ہے اور علی اللہ کا اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے شیر کو اس کے مقابلے پر بھیج رہا ہوں۔ اس موقع پر پاک نبی علیہ السلام کا جی ہاں ویورز، سوری تھوڑے سا ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا تھا مفتی صاحب کی گفتگو کے درمیان۔ جی مفتی صاحب آپ بات کے بیچ میں تھے۔ میں ناظرین عرض کر رہا تھا کہ جنگ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد ود للکار رہا تھا اور پورے صحابہ اکرام پر ایک سراسیمگی چھائی ہوئی تھی کہ کون اب اس باولے کتے کے مقابلے کے لیے اٹھے، کہ اس وقت جناب علی المرتضیٰ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بٹھا دیا، پھر اس کی للکار پر حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، آپ کریم نے پھر بٹھا دیا، اور تیسری بات جب علی المرتضیٰ اٹھے کوئی نہیں اٹھا تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے دو صورتوں میں، ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ نے دستار علی کے سر پہ سجا کر بتا دیا تھا کہ دستار رسول کا وارث علی ہے، دستار رسول کا وارث علی ہے، اور پھر جب علی جانے لگے تو ایک عجب ناز کا عالم تھا۔ پاک نبی نے صحابہ سے پوچھا کون جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ نبی کا بھائی جا رہا ہے، کسی نے کہا نبی کا صحابی جا رہا ہے، کسی نے کہا نبی کا داماد جا رہا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بخاری و مسلم میں اور دیگر کتب ستہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وہ کل قوت کفر کھڑا ہے اور یہ کل قوت ایمان اور کل قوت اسلام جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر علامہ صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک بار بہن حضرت علی المرتضیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بارز الایمان کل الکفر کل، سارے کے سارا ایمان جو ہے وہ کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، آپ کو کل ایمان اور کل قوت ایمان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک وار کر کے اس کو واصل جہنم کیا تو گویا کفر مغلوب ہو گیا اور اسلام غالب آ گیا۔ خدا نہ خواستہ اس وقت کفر غالب آ جاتا تو نہ آج سٹی 42 پہ علامہ صاحب اور میں بیان کر رہے ہوتے اور نہ ناظرین سن رہے ہوتے۔ گویا اسلام مرہون منت ہے علی المرتضیٰ کی اس ایک ضرب کا، اور اسی لیے علامہ اقبال یہاں کہتا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیری۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں، آپ فاتح خیبر بھی ہیں، آپ ستاج بطول بھی ہیں، آپ اخی رسول بھی ہیں، آپ وارث دستار رسول بھی ہیں اور وارث گھرانہ رسول بھی ہیں۔ علی المرتضیٰ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں رہتا، اور اگر علی کی محبت شامل ہو جائے تو پاک نبی کا فرمان ہے میں امت کے لیے علی کی صورت میں ایک کسوٹی چھوڑے جا رہا ہوں۔ علی کا ذکر سننے پر ناظرین جس کا چہرہ کھل اٹھے اور سینہ انگڑائی لینے لگے وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہے اور صاحب ایمان ہے۔ جس کے ماتھے پہ شکن آ جائے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ علی کسوٹی ایمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مدنی بھائی۔
آپ بھی کچھ آج کے دن کی مناسبت سے کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل، میں آپ کے اقوال میں سے کچھ قول پیش کرنا چاہوں گا کہ مولا نے فرمایا کہ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، نہ اس کی پیٹھ پر کوئی سواری کر سکتا ہو، نہ اس کے دودھ کو دویا جا سکتا ہو۔ یعنی کتنا خوبصورت ایک میسج ہے کہ فتنہ و فساد کے دور کے اندر، وقت کے اندر آپ کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ اور اس طرح یہ تمام خلفۂ راشدین جن کی ساری زندگی حضرت مولا علی سے پیار میں گزری اور مولا کی ان سے پیار میں گزری، یہ پورا ایک سفر محبت ہے اور اس کی شہادت ہم سب کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو سبک کیا، جس نے اپنی پریشانی کا حال لوگوں پر ظاہر کیا اس نے ذلت کو اپنے اوپر آمادہ کر لیا۔ یعنی جب کوئی پریشانی آ جائے تو لوگوں کو بتانے کی بجائے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، یہ شان مولا علی ہے۔ میں جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اور یہ وہ وزڈم ہے کہ صرف مسلمان آپس میں یہ کوٹیشن نہیں ایک دوسرے کو بھیجتے، جی بہت سے لوگوں نے انگریزی میں ترجمہ کر کے، میں نے بہت سے نان مسلمز کو اپنے ٹویٹر کے اوپر یا اپنے سٹیٹسز کے اوپر جی سٹیٹس لگاتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ یہ وہ وزڈم ہے جو ہر انسان کو، ہر مذہب، ہر چیز کو ٹرانسینڈ کر جاتی ہے۔ جی اور پھر اس میں خاص جو بات ہے نا، آپ نے بہت ساری باتوں میں سب سے زیادہ جو بات وہ دوستی کے بارے میں جتنی روایات، جتنے قول مولا علیہ السلام کے ملتے ہیں یہ عام طور پر آپ کو نہیں میسر آئیں گے۔ اس میں بہترین بات آپ نے کہا دوست تمہیں جب مل جائے اس کی اس طرح قدر کرو جیسے کوئی بہت قیمتی قسم کا کوئی ہیرا، کوئی آپ کو ایسی چیز میسر آ جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کہی۔ جی اچھا، یہاں پہ آپ کے پاس مجھے پتا ہے کہ بہت سے کلام ہیں کا خزانہ آپ لے کے آئے ہیں آج ہمارے پاس، تو کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ ایک کلام ہم نے پہلے دن پڑھا تھا تو وہ بہت سارے سٹی 42 کے میسیجز میں نے دیکھا یوٹیوب پہ، اس کو کہا کہ دوبارہ پھر پڑھا جائے۔ آپ کی بہن نے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی لیکن شاید وہ آپ جی مجھے یاد آ گیا، تو وہ سب نے کہا کہ اس کو دوبارہ پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مدنی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ہم کچھ ہی دیر میں بریک کی طرف جائیں گے ویورز، اینڈ دین مفتی صاحب آج ان کو کہیں جانا ہے، ان کی کچھ مصروفیات ہے، لیکن پھر انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ علامہ صاحب، گفتگو کو اگر ہم واپس پک اپ کریں، کچھ بریکس کا بھی سلسلہ انفارچونیٹلی ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ہمیں چینلز پہ، تو علامہ صاحب بہت سے لوگ، کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں کہ کچھ اگر مولا علی علیہ السلام کی سیرت پہ بھی بات کی جائے، آپ کا گھر پہ رد عمل، باہر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں رد عمل، آپ کا لباس، کیونکہ آپ کی سیرت سے ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جی بے شک، یقیناً جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل جو ہے وہ عین شریعت ہے۔ جب ہم سنت کی تعریف کرتے ہیں نا کہ قرآن و سنت، تو سنت سے مراد قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یعنی معصوم سے مراد جس طرح ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ علی کے بعد 11 یعنی 12 امام ہو گئے علی سمیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، جناب صدیقہ کبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، یہ 14 جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ جی اب یہ صرف معصوم نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہادی بھی بن کے آئے ہیں، رہنما بھی بن کے آئے ہیں، رسول اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات میں سب سے افضل و برتر شخصیت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب ان ہستیوں کا قول جو یہ بولیں گے وہ شریعت بن جائے گی، جو وہ کریں گے وہ شریعت بن جائے گی۔ بالکل، ان کے سامنے کوئی کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اگر وہ منع نہیں فرماتے وہ شریعت بن جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ میرے لیے بھی واجب ہے کہ میرے سامنے کوئی غلط کام کرے تو اس کو روکوں، لیکن مجھے پتہ یہ میری بات نہیں مانے گا، یہ تو الٹا مجھے نقصان پہنچائے گا، شریعت کہے تم چپ ہو جاؤ۔ جی لیکن نبی اور امام کو یہ اجازت نہیں ہے، نہیں اگر تم نے اس کو برائی سے نہ روکا تو لوگ یہ سمجھیں گے یہ جائز کام تھا، حلال کام تھا، تو لہذا تقریر معصوم سنت ہے۔ تو علی بن ابی طالب تو وہ ہستی ہیں کہ جن کا ایک ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے چہ جائے کہ امت مسلمہ کے لیے، ہم کے لیے مشعل راہ ہو، تو لہذا علی جیسا کہ پہلے میں شاید میں نے عرض کیا کہ تمام کمالات
اور صفات حمیدہ کا وہ گلدستہ اور وہ مجموعہ ہے کہ جس کی زندگی میں ہر انسان کو اپنے لیے رہنمائی ملتی ہے۔ حکمران رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے، تو علی نے حکومت کر کے دکھائی کہ ادھر علی جو ہیں وہ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں اور مزدوروں کے لیے باعث فخر بن جاتے ہیں کہ مزدوری کرنا باعث عیب نہیں ہے۔ اگر علی جیسی شخصیت جو ہے وہ مزدوری کر سکتی ہے تو ہمارے لیے مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ بالکل جی علی ابن ابی طالب اگر اپنے لباس کو ٹانکے لگا رہے ہیں، اپنے جوتوں کو ٹانکے لگا رہے ہیں، تو ان غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کے لیے باعث فخر بن رہے ہیں کہ اگر تمہارا لباس پیوند زدہ ہے تو لباس پہ مت جائیے۔ یا الناس باللباس جو محاورہ لوگوں کا ہے یا اپنی جگہ پر، لیکن اصل انسان کا لباس جو ہے وہ اس کا کردار ہے۔ اس طرح گفتگو کے حوالے سے انسان مخموم منتعت اللسان ہے۔ علی نے کمال کر دی کہ انسان کی انسانیت تو اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ علی سے بولنا سیکھو، جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ کمال بات کہی جو میں عرض کر کے آج کے اس معاملے کو یہاں مائنڈ اپ کرتا ہوں۔ فرمایا خاص طور پر کہ اپنے ماں باپ کے سامنے زبان درازی نہ کیا کرو، اور خاص طور پر ماں کے سامنے زبان درازی نہ کیا کرو کہ اسی نے تجھے بولنا سکھایا ہے، جس نے تجھے بولنا سکھایا اس کے سامنے زبان کھولتے ہو نہیں۔ ماں باپ کی عزت، تکریم اور ادب کا پیغام جس طرح علی نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ ہمیں جانا ہے فوراً نیوز کی بریک کی طرف۔ جب واپس آئیں گے تو مزید اور آپ کے کردار پہ بات کریں گے۔ سیرت علی سے ہم سیکھیں گے آج، سیرت علی علیہ السلام سے، بریک کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مدنی بھائی، بہت بہت خوبصورت ہے۔ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے مرغوب احمد حمدانی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ملک کے معروف نعت خواں ہیں اور پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ ہے، ان سے بھی ہم آگے جا کے انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ لیکن علامہ صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج کی ہم نے گفتگو کو کچھ سمیٹنا بھی ہے اور آف کورس ریکویسٹ ہے کہ سیرت مولا علی علیہ السلام پہ بھی کچھ نظر ڈالیں۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ سخاوت کے حوالے سے علی ابن ابی طالب اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی کفالت کے حوالے سے آپ کو ابو الیتام کہا جاتا ہے، یتیموں کے باپ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کہ 2 دن بعد یا 1 دن بعد یا آج لوگوں کو پتہ چلا کہ رات کی تاریکیوں میں ہمارے گھر کھانا پہنچانے والا کون تھا۔ مدینہ منورہ خیبر فتح ہوتا ہے، خیبر شکن علی کا نام ہے، فاتح خیبر علی کا نام ہے۔ اتنا مال غنیمت آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بیٹے جو ہیں کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ شام کے وقت جب علی ابن ابی طالب گھر تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، صفیہ روز جزا، صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ پوچھتی ہیں، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ بہت زیادہ مال غنیمت آیا ہے اور اتنا سونا کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا، تم تو فاتح خیبر ہو، آپ کس سے کا سونا؟ کیا رسول کی بیٹی ملا تھا؟ مدینہ کے یتیموں، مسکینوں، بیگاؤں میں تقسیم کر کے خالی جھولی گھر آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی کریمہ بیوی تھی، شکوہ نہیں کیا کہ گھر میں فاقے ہیں، اور ایسے مصلی پہ کھڑی ہوگی، خدا کو تو سجدہ کیا، میرا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے ایسا کریم شوہر عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ جی علی کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، یہ علی کی سخاوت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی علم اور فن کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے دیکھا جائے تو علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا، باب العلم، باب العلم تھا۔ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے حوالے سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دنیا بھر کی شجاعت کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 10 میں سے 9 تو سارے کے سارے علی کے ہیں اور 10ویں حصے میں بھی علی کا حصہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بہادر ہیں علی جی، کل کفر کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور بہادری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کافر کو قتل کر دو، بہادری اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اسی میدان خندق میں جب اس گستاخ نے آپ کے چہرہ انور پہ لعاب دہن پھینک کے گستاخی کی، چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ اصحاب میں سے ایک صحابی کا قول ہے کہ ہمیں ڈر ہو گیا کہ یہ کتنی غلطی کی کہ کنٹرول کیے ہوئے کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ تو نے پہلے مجھے غصہ دلایا، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں قتل کرنے آیا تھا، میں تیرے قتل میں اللہ کی رضا میں
اپنی خواہش کو شامل نہیں کرنا لیکن آپ چاہتے. سوچیں یہ ہے بہادری، یہ شجاعت. لیکن علامہ صاحب آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی طرف گستاخ نظر سے بھی دیکھتا ہے یا کوئی ذرا سی بات بھی کہہ دیتا ہے تو آگے سے اتنا نیگیٹو رسپانس آتا ہے لوگوں کا، تو تھوکنا تو دور کی دیکھیں بات یہ تو ہے. چلو میدان جنگ تھا. میں سمجھ آج کا منظر کہ جب قاتل گرفتار ہو کے آ جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں دودھ یا شربت پیش کیا جاتا ہے تو اس ملعون کو کہتے ہیں کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ جی ڈرا ہوا ہے، کانپ رہا ہے کہ اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، اس کو شربت پلا دو. تاریخ انسانیت میں ایک نئی تاریخ رقم کی علی ابن ابی طالب نے. کیا کبھی مقتول قاتل کو شربت پلاتا ہے؟ یہ علی کا کردار تھا. مجھے تو ملزم کی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی علامہ صاحب، اس نے سوچ کیسے لیا کہ وہ بچ جائے گا؟ کیونکہ اس خاتون جن سے شادی کا ان کا معاملات چل رہے تھے اس نے کہا کہ مجھے توبہ استغفار مولا علی کا سر چاہیے. اب اس نے سوچ کیسے لیا کہ وہ وار تک پہنچ بھی پائے گا، اور چلے اگر اس نے وار کر بھی دیا تو وہ زندہ بچ جائے گا؟ مجھے تو اس انسان کے دماغ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اس شخص کو تو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. بیسیکلی ایسے لوگوں کا ذہن تیار کیا گیا تھا، برین واشنگ کی گئی تھی. جو شام سے چلا آپ کو قتل کرنے کے لیے جیسے مکہ پہنچا، سوسائڈ بمبرز. یہ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے نا کہ آج کے خوارج سوسائڈ بمبر. جی بالکل سیم وہی خوارج تھے، انہی خارجیوں کا عملی مظاہرہ آج ہو رہا ہے. تو یہ انہی میں سے ایسا تھا جس کو ذہنی طور برین واش کے علی کو قتل کرنا ہے، عبادت ہے. جی ان لوگوں کے ذہن کا کیا عالم ہوگا کہ جس شام میں علی ابن ابی طالب کو محراب و منبر سے جمعے کے خطبوں میں گالیاں دینا جمعے کا حصہ بنا دیا گیا تھا. جی وہ لوگ کیا ہے، وہی جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر اور وہ پڑھ رہے ہیں. جی جب جناب علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جناب عدی بن ترمہ بن عدی کو بھیجا شام میں، تو پیغام دے کے بھیجا کہ جنگ سے باز آ جاؤ، اور جب دھمکی دی اس نے تو کہا کہ علی علیہ السلام کا جرنیل جناب مالک اشتر ہے، یعنی چن لے گا ان سب کو. اس نے کہا کہ ان سے یہ کہنا کہ میرے پاس ایسی قوم ہے کہ جن کو یہ پتہ نہیں کہ اونٹ کیا اور اونٹنی کیا ہے، کیونکہ جو قاصد گیا تھا نا اس کی اونٹنی پہ قبضہ کر لیا، کہا کہ یہ تو میری اونٹنی ہے. معاملہ قاضی تک جا پہنچا. جی اب گواہوں نے گواہی دی قاضی، اس نے کہا پہلے یہ تو دیکھو وہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، اس سے غرض نہیں ہے. تو یہاں تک برین واشنگ کر کے ان کو اندھا کر دیا گیا تھا علی کی دشمنی میں. تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر دنیا کا بدبخت ترین انسان جس کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی حلال زادہ امام معصوم کو قتل نہیں کر سکتا. یقیناً اس کے نطفے میں اس کے خون میں فرق تھا جو علی کو قتل کر رہا ہے، اور یہ کام حرامزادے ہی کرتے ہیں. اور خداوند متعال نے تو یہاں تک کہہ دیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جس نے کسی مومن کو، عام مومن کو قتل کیا، اس کی ٹھکانہ جہنم ہے جو امیر المومن کا قاتل ہوگا. تو پھر آپ نے شہادت کے آخری لمحات آپ نے کیا وصیتیں کی؟ کیونکہ اب وہ والا پوائنٹ ہے کہ جہاں ہم نے گفتگو کو ریپ اپ. دیکھیں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں جب معاملہ شربت پیش اس کو ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام کیونکہ ولی الدم تھے بابا کے بعد، فرمایا کہ بیٹا اگر میں زندہ رہا تو پھر قصاص میرا حق ہے، میں اسے معاف کر دوں یا اس سے انتقام لو. اگر میں شہید ہو جاؤں تو صرف اسے ایک ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے. کیا بات، اس کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کا ناک کان آنکھ یہ نہ نکال دینا. اور پھر بنی عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا، او بنی عبد المطلب خبردار کہیں ایسے نہ کرنا کہ ناموں سے تلواریں نکال کے قد قتل امیر المومن کا نعرہ لگا کے قتل عام شروع کر دینا. میرا قاتل یہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی سزا نہیں دینی. یہ علی کا عدل تھا. جی اس سے بڑا عادل اور کون ہو سکتا ہے؟ تو علی ابن ابی طالب تو ہیں ہی شہید عدل. آپ نے جس سختی کے ساتھ عدل کو ان کو قائم کیا تھا وہ علی کی شان تھی، یہی وجہ تو قتل کا باعث بنی. اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صحابہ کرام نے، خدا آپ کے شہزادوں نے سہارا دے کر جب گھر کی طرف لے کے چلے، وہ بیت الشرف جس میں علی قیام فرمایا کرتے تھے آج بھی وہ مسجد کوفہ کے پہلو میں موجود ہے، اور دنیا کے حکمرانوں کو متوجہ کرتا ہے کہ کوئی حکمران کا گھر یہ محلات اور یہ پیلس اور یہ پریزیڈنٹ ہاؤس اور یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا چند مرلے کا گھر ہے. اور اس کے کمرے جا کے دیکھو بڑی مشکل سے انسان اس میں لیٹ پاتا ہے. جی آج بھی جا کے وہ موجود ہے، ابھی اس کی ریپیرنگ کی گئی ہے. یہ ریپیرنگ آج کی ہے، کل کی نہیں. اصل گھر علی کا کچا مکان ہے. جی کچے کمرے ہیں، کچا فرش ہے،
اور آج उस कल के घर में ज़माने में इतनी बड़ी सल्तनत इस्लामिया का वाहिद हुक्मरान रह रहा है। और लेकिन आजकल सिर्फ आज इस चीज़ के ऊपर फोकस है कि कितना बड़ा महल बनाया जा सकता है, उसमें कितनी चीज़ें डाली जा सकती हैं, कितनी गाड़ियां बाहर खड़ी हो सकती और देखिए हैं, जो बात- चाहे कितने गरीबों मस्कीनों का हक मारा जाए देखें उसमें। आज ही का पैगाम जो अली का, कल जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ रोज़ा अफ्तार करना चाहा तो बेटी ने दूध का प्याला रख दिया, नमक रख दिया, रोटी रख दी, कहा बेटा इनमें से एक चीज़ उठा लो। बाबा कुछ भी नहीं है अफ्तारी के लिए। कहा बेटी क्या तुम चाहती हो कि तेरा बाबा रोज़े क़यामत खुदा के सामने इतनी बड़ी नेमतों का हिसाब देता रहे? अल्लाहु अकबर। जी, या दूध उठा लो या नमक उठा लो। खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, जिसके हाथों में सारा खजाना है, वो सिर्फ नाने जमी पे गुजारा कर रहा है जी। और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? अली का ये हम क्या नाम है लाना चाहते हैं रियासत मदीना, अली का तस्करा वहां पर मौजूद नहीं। अली के यौम पे पाबंदी लगा दी गई, अली के जुलूसों को, ताज़ियत की जुलूसों को निकालने पर पाबंदी लगा दी गई, फोर्सेस खड़ी कर दी गई कि अली का जनाजा बाहर नहीं आना चाहिए। ये रियासत मदीना का तस्वर हम पेश कर रहे हैं। खोखले नारे हैं, धोखे वही खवारिज वाले, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ताकि लोगों को धोखा दे के साथ शामिल कर लिया जाए। अमल और किरदार हमारा सीरत अली की मुखालफत करता हुआ नजर आता है। अगर हम वाकई सच्चे आशिक अली इब्न अबी तालिब हैं और सच्चे अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले और रियासत मदीना चाहते हैं तो अली के किरदार को अपनाइए, इसके बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही। और व्यूअर्स वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे रमज़ानुल मुबारक में तो काफ़ी हद तक लोग अपने बिहेवियर, अपने तेवर को सीधा कर ही लेते हैं, और फिर बाकी 11 महीने, उन 11 महीनों क्या होता है? तकब्बुर, एटीट्यूड, बदतमीज़ी, गुस्ताखी, लोगों को अपने से कमतर समझना, नाक पे गुस्से को रखना, ये सब जो मसाइल हैं यही तो हमारे मुल्क को, हमारे इस माशरे को, बल्कि पूरी दुनिया को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और अफसोस किस बात का होता है व्यूअर्स, वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमसे आगे निकल गया है। उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत को और उनके जो सर्टन बिहेवियर्स हैं उनको अडॉप्ट कर लिया, उनके बारे में उनकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ खास अली अलैहिस्सलाम में एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो वसीयत आज खास तौर पर फरमाई थी, अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, कुरान से दुश्मन कोई दूसरा सबकत ना लेने पाए अमल कुरान से। जी, ये नहीं कहा कि तरावियाँ पढ़ो, नमाजें पढ़ो, तिलावत करो, नहीं, अमल कुरान से कोई दूसरा सबकत ना ले जाने पाए। हम कुरान कहाँ लेके बैठे, कुरान कहाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन व्यूअर्स, कुरान मजीद ऑलमोस्ट हर बंदे के घर में है, लेकिन ऊपर किसी अलमारी के रखा हुआ है कि किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। तो व्यूअर्स, क्या ये गुस्ताखी नहीं है कि कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ को आपने खोल के पढ़ा नहीं कि आपको गाइडेंस मिले, आपने ऊपर रख दिया। और जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर कहीं रख देते हैं तो क्या होता है? मिट्टी और घट्टा ही पड़ता है ना। इस चीज़ के बारे में ज़रा सा सोचें और सीखें और अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, हमारी दुआ का मरहला स्टार्ट होगा।